نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس میں جتنا ظرف تھا اس نے اتنا ہی پہچانا۔ آپ کا کرائم یا آپ کی بیماری آخری حد تک چلی جائے تو میری عقل کے مطابق یہ جو ایک بوسٹر شاٹ جیسے کورونا میں آئی تھی، تو یہ پولیس مقابلے ایک بوسٹر شاٹ کا کام ادا کرتے ہیں۔ میں نے ملنگی مارا، ریپسٹ، میں نے انو چبیل مارا، اجرتی قاتل، میں نے ارشد گجر مارا، اجرتی قاتل، کوئی بھی مختارہ فوجی، اکبر میو، امین، اپنا کاشف عاطف چودھری کے ساتھ مقابلے، جعلی پولیس مقابلہ سی ایم کے آئی جی کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل ایوب خان کے دور میں زرعی اصلاحات کے نام پر جو رقبہ بحق سرکار ضبط کیا گیا وہ منظور نظر افراد میں تقسیم کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر ملک خدا بخش بچہ جو ایوب خان کی کابینہ میں وفاقی وزیر زراعت تھے، انہیں 158 ایکڑ رقبہ الاٹ کیا گیا۔ ملک خدا بخش بچہ نے لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ایک وسیع و عریض باغ لگایا جو بچہ گارڈن کہلایا۔ آج کل یہاں پر سکھچین ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مولن وال ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت مراکہ اور جولیانہ میں جتنی ہاؤسنگ کالونیز بنی ہوئی ہیں، یہ سب اراضی معروف اینکر ثنا بچہ کے گرینڈ فادر ملک خدا بخش بچہ کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ یہ زمین سروسز کوآپریٹو کریڈٹ کارپوریشن نے خرید لی۔ بعد ازاں کوآپریٹو سکیمیں ناکام ہو گئیں تو ٹھوکر نیاز بیگ سے نہر کے دونوں طرف موجود 3456 کینال اراضی مختلف افراد کو فروخت کر دی۔ اس دوران اصل اور جعلی کاغذات یوں گڈمڈ ہوئے کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان باقی نہ رہی۔ بچہ گارڈن کی اس متنازع زمین کی وجہ سے بے شمار لوگ قتل ہوئے۔ اس قیمتی زمین کی وجہ سے ہی انسپکٹر عابد حسین قریشی المعروف عابد باکسر، جو بذات خود انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پر مشہور تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ شہباز شریف کے حکم پر جس دن انسپکٹر عابد باکسر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اسی روز جنرل پرویز مشرف نے حکومت کا تختہ الٹ کر عنان اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ مگر انسپکٹر عابد باکسر شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ کیوں نہ بنے اور پھر ملک چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ سبزہ زار کیس کیا ہے اور اس میں شہباز شریف کیسے بری ہوئے؟ میں ہوں بلال غوری اور گڈ اینڈ بیڈ کاپس میں انسپکٹر عابد باکسر کے حوالے سے خصوصی سلسلے کی تیسری قسط میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں بتایا جا چکا ہے کہ 22 فروری 1999 کو انڈر ورلڈ ڈان طاہر پرنس کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق تو یہ پولیس مقابلہ ایس ایچ او بادامی باغ انسپکٹر ابرار رضوی نے کیا، مگر ایف آئی آر میں انسپکٹر عابد باکسر کو بھی نامزد کیا گیا۔ ابھی اس کیس کی تفتیش چل ہی رہی تھی کہ انسپکٹر عابد باکسر ایک اور بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ انسپکٹر عابد باکسر جو تب ایس ایچ او فیکٹری ایریا تھے، ڈی سی لاہور فواد حسن فواد نے انہیں گرفتار کر کے چونگ سینٹر میں نظر بند کر دیا۔ انسپکٹر عابد باکسر اپنے کئی انٹرویوز کے دوران یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے ساتھ پراپرٹی کا جھگڑا تھا اور وزیر اعلیٰ کے حکم پر انہیں نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ جعلی پولیس مقابلے میں مارنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ہمارا ایک پراپرٹی ڈسپیوٹ تھا جس کے لیے مجھے فواد حسن فواد نے نظر بند کیا۔ چونگ سیل میں ایز اے انسپیکٹر پہ کیس ڈال دیے گئے۔ جس دن یہ مارنے کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے گورنمنٹ ٹوٹ گئی۔ تقریباً اگر آج ہوتی تو 5 سے 10 ارب کے درمیان ہوتی۔ وہاں پہ یہ سکھ چین کے کیا ایسی بہت بڑی وہ بن گئی ہے۔ انسپکٹر عابد باکسر جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہی فواد حسن فواد ہیں جو بعد ازاں وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہے اور نگران حکومت میں وفاقی وزیر بھی بنائے گئے۔ زمین کے اس جھگڑے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ انسپکٹر عابد باکسر کے ماموں
ظفر عباس قریشی نے سروسز کوآپریٹو کریڈٹ کارپوریشن کے چیئرمین ذوالفقار اعوان سے بچہ گارڈن والی زمین خریدی۔ 22 نومبر 1999 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والی خصوصی رپورٹ کے مطابق 3 بار تصدیق ہوئی۔ لیکویڈیشن بورڈ کے سربراہ جسٹس منیر شیخ نے سب رجسٹرار کی رپورٹ دیکھنے کے بعد معاہدے کو درست قرار دے دیا، مگر کروڑوں روپے کی ادائیگی ہونے کے باوجود زمین کا قبضہ اور انتقال نہ مل سکا، اور اس دوران آڈٹ رپورٹ کو مشکوک قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور میں بچہ گارڈن کے مالی لیاقت کو مدعی بنا کر ایک مقدمہ درج کروایا گیا کہ ظفر عباس قریشی نے دھمکی دی ہے کہ اگر قبضہ نہ دیا تو اپنے بھانجے انسپکٹر عابد باکسر کے ذریعے مروا دوں گا۔ یہ 11 اکتوبر 1999 کا دن تھا۔ ایس ایس پی میر زبیر محمود، جن کے ساتھ انسپکٹر عابد باکسر نے بطور سٹاف افسر کام کیا تھا، انہوں نے پیغام بھیجا کہ آج یا کل یہ لوگ تمہیں پولیس مقابلے میں مار دیں گے۔ اخبارات میں ایک جعلی خبر شائع کروائی گئی کہ انسپکٹر عابد باکسر نے ہزار بند سے لٹک کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کور اپ سٹوری اس لیے گھڑی گئی کہ انسپکٹر عابد باکسر کو قتل کر کے اسے خودکشی کا رنگ دیا جا سکے۔ اگلے روز شام کو کچھ افسران آئے اور انسپکٹر عابد باکسر کو سیل سے نکال کر کہا کہ وضو کر لو، تم سے تفتیش کرنی ہے۔ انسپکٹر عابد باکسر بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر زیر حراست ملزم کو وضو کرنے کا کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری وقت قریب ہے اور پولیس مقابلے میں مار دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ انسپکٹر عابد باکسر، جنہوں نے کئی خطرناک دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا اور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے طور پر مشہور تھے، اب ان کا اپنا انکاؤنٹر ہونے لگا تھا۔ انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اندیشہ ہے دور دراز میں مبتلا تھے کہ وہاں تعینات حوالدار خالد دوڑتا ہوا آیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے۔ یہ محض خبر نہیں، زندگی کا پیغام تھا۔ موت انسپکٹر عابد باکسر کے بہت قریب آ کر مایوس لوٹ گئی۔ حکومت بدل جاتے ہی انسپکٹر عابد باکسر نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تو اس نظر بندی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ جو مقدمات اینٹی کرپشن اور احتساب سیل کے زیر انتظام چل رہے تھے وہ قومی احتساب بیورو یعنی نیب میں منتقل ہو گئے۔ انسپکٹر عابد باکسر کو تو اس بنیاد پر ہی بری کر دیا گیا کہ اگر بالفرض کوئی دھمکی دی بھی گئی تو اس پر فوجداری کیس بنتا ہے۔ کرپشن کا مقدمہ کیسے بن گیا؟ عابد باکسر کے ماموں ظفر عباس قریشی کو ایک بریگیڈیئر نے بلا کر کہا کہ ہم نے کوآپریٹو سکینڈل کے متاثرین کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، آپ کی ٹائی تو ہر صورت اترے گی، اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس ٹائی میں سے اپنی گردن بچانی ہے یا نہیں۔ یوں ظفر عباس قریشی نے سرنڈر کر دیا اور بچہ گارڈن کی زمین کا دعویٰ واپس لے لیا۔ جب بھی انسپکٹر عابد باکسر کا ذکر آتا ہے یا پھر بطور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے پہلے دور حکومت کی بات ہوتی ہے تو سبزہ زار پولیس مقابلوں کا جن بوتل سے باہر نکل آتا ہے۔ اگرچہ میاں شہباز شریف اب ان الزامات سے بری ہو چکے ہیں، مگر یہ معاملہ ہے کیا، یہ جانے بغیر انسپکٹر عابد باکسر کی روداد مکمل نہیں ہوتی۔ اپریل 1998 کو لاہور میں سبزہ زار پولیس اسٹیشن کی حدود میں عمر ورک کی سربراہی میں ایک مبینہ پولیس مقابلہ ہوا جس میں 5 نوجوان مارے گئے۔ صلاح الدین، وکیل، وسیم، حیدر اور عبدالرؤف نامی نوجوان جو اس پولیس مقابلے میں مارے گئے، دراصل انہیں مارنے کا ٹاسک پہلے انسپکٹر عابد باکسر کو دیا گیا تھا، تاہم انہوں نے ان احکامات کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا۔ جلاوطنی کے دوران عابد باکسر نے پہلی بار مبشر لقمان کے شو میں یہ انکشاف کیا تھا اور پھر کئی انٹرویوز میں وہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کے انکار کر دینے کے بعد یہ ٹاسک عمر ورک کو دیا گیا۔ انسپکٹر عابد باکسر کے مطابق یہ پولیس مقابلہ جعلی تھا کیونکہ وہ تب یہاں بطور SHO تعینات تھے اور سب کچھ ان کے سامنے ہوا۔ جب 12 اکتوبر 1999 کو حکومت بدل گئی تو مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ان نوجوانوں کے ورثاء نے سوچا کہ شاید اب انہیں انصاف مل جائے۔ 29 مارچ 2001 کو سبزہ زار جعلی پولیس مقابلے کا مقدمہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، بعد ازاں SSP CIA بننے والے انسپکٹر عمر ورک، SHO بابر اشرف انصاری، ASI ذوالفقار احمد اور ASI لالا روشن سمیت 12 افراد کے خلاف درج ہوا۔ FIR میں جو تفصیلات سامنے آئیں وہ بہت بھیانک اور افسوسناک تھی۔ معلوم ہوا کہ 21 اپریل 1999 کو ASI روشن لالا نے لاہور سبزہ زار میں مقیم شہری سعید الدین کے گھر میں ریڈ کیا اور اس کے بیٹے صلاح الدین کو اٹھا کر لے گیا۔
اس نے لڑکے کو رہا کرنے کے لیے 5,000 مانگا، جو نہ ملا تو اس نے گرفتار نوجوان صلاح الدین کو SHO مسلم ٹاؤن بابر اشرف انصاری کے حوالے کر دیا۔ اب رشوت یا تاوان کی رقم بڑھا کر 2 لاکھ روپے کر دی گئی اور پھر ان ملزمان کو عمر ورک کے حوالے کر دیا گیا۔ جیسے جیسے رینک بڑھتا رہا ویسے ویسے رشوت کی رقم بھی بڑھتی چلی گئی۔ کچھ دن بعد اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں سے پتہ چلا کہ صلاح الدین اور دیگر 4 نوجوانوں کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ چونکہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف ثبوت جمع کر رہی تھی، اس لیے سبزہ زار پولیس مقابلے کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی، ورنہ کسی عام آدمی کی کیا مجال کہ وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف پرچہ درج کروا دے۔ انسپکٹر عابد باکسر جو خود زیر اعتاب رہے، فواد حسن فواد نے انہیں شہباز شریف کے حکم پر چونگ انسداد دہشت گردی سیل میں قید رکھا اور پولیس مقابلے میں مار دینے کا منصوبہ بھی بن چکا تھا۔ ان پر خفیہ اداروں کی طرف سے دباؤ ڈالا جانے لگا کہ سبزہ زار کیس میں شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ۔ پروموشن کا لالچ بھی دیا گیا، ذاتی رنجش بھی تھی اور سہانے مستقبل کے خواب بھی دکھائے جا رہے تھے، مگر انسپکٹر عابد باکسر کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور ذاتی مخاصمت و مخالفت کے باوجود میاں شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ یوں یہ کیس منطقی انجام کو نہ پہنچ سکا۔ شہباز شریف وطن واپس آئے تو 1 مارچ 2008 کو انسداد دہشت گردی عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ 2009 میں یعنی 1 سال کی تاخیر سے ایک خاتون خورشید خانم نے ایڈوکیٹ آفتاب باجوہ کے توسط سے لاہور ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی اور یہ موقف اختیار کیا کہ ملزم شہباز شریف کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس لیے بری کر دیا کہ سبزہ زار پولیس مقابلے میں مارے گئے نوجوان شکیل، صلاح الدین اور اشرف کے والدین نے انہیں معاف کر دیا، مگر اس پولیس مقابلے میں میرے 2 بیٹے وسیم اور رؤوف مارے گئے، ہم نے انہیں معاف نہیں کیا تو شہباز شریف کو کیسے بری کیا جا سکتا ہے؟ برس برس یہ نظر ثانی درخواست زیر التوا رہی۔ انسپکٹر عابد باکسر کب اور کیوں بیرون ملک گئے اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن 2018 کے عام انتخابات سے پہلے جب انہیں گرفتار کر کے پاکستان واپس لایا گیا تو عمومی تاثر یہی تھا کہ انہیں سبزہ زار کیس میں شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا کر استعمال کیا جائے گا، لیکن انسپکٹر عابد باکسر نے ایک بار پھر کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے سے انکار کر دیا۔ البتہ سبزہ زار کیس میں شہباز شریف کی بریت کے خلاف اپیل جو لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا تھی، 22 مارچ 2019 کو جسٹس محمد قاسم خان نے یہ درخواست خارج کر کے شہباز شریف کو ان کے سر پر لٹکتی ہوئی اس مقدمے کی تلوار سے بچا لی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں انسپکٹر عابد باکسر کو کئی انکوائریوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہر بار انہیں کلین چٹ دے دی گئی، لیکن 2008 کے عام انتخابات قریب آتے ہی انسپکٹر عابد باکسر کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ ان کے خلاف یکے بعد دیگرے کئی مقدمات درج ہونے لگے۔ تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر کے اہل خانہ کی طرف سے قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں انسپکٹر عابد باکسر کو نامزد کر دیا گیا۔ زمینوں پر ناجائز قبضہ کے الزامات بھی لگنے لگے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 17 فروری 2008 کو یعنی عام انتخابات کے انعقاد سے محض 1 دن پہلے مسلم لیگ نون کے PP 154 لاہور سے امیدوار آصف اشرف کو تھانہ گرین ٹاؤن کے قریب 2 محافظوں اور سیکٹری سمیت قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کا الزام بھی عابد باکسر کے سر تھوپ دیا گیا، حالانکہ بعد ازاں معلوم ہوا کہ یہ قتل ذاتی اور خاندانی دشمنی کا شاخسانہ تھا۔ قاتل فداء الرحمان اور ضیاء الرحمان جو طالبان کے لیے کام کرنے والے اجرتی قاتل تھے، انہوں نے اعتراف کیا کہ قصور سے سابق MP چودھری حاکم علی جو آصف اشرف کے سسر ہیں اور MP طارق جاوید المعروف طارق حاکم علی جو مقتول کے سالے ہیں، انہوں نے 50 لاکھ روپے میں اس قتل کی سپاری دی۔ معروف قانوندان اعتزاز حسن جو MP طارق حاکم علی کی وکالت کر رہے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس انور ظہیر جبالی کے روبرو یہ دلائل بھی دیے کہ چونکہ یہ قتل ذاتی دشمنی کے نتیجے میں ہوا ہے، لہٰذا انسداد دہشت گردی عدالت کے بجائے عام عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ مسلم لیگ نون کو 2008 کے عام انتخابات میں پنجاب سے اکثریت ملی تو انسپکٹر عابد باکسر کو یقین ہو گیا کہ اب ان کا جینا دشوار کر دیا جائے گا، چنانچہ انہوں نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرتے ہوئے پاکستان چھوڑنے اور دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی غیر موجودگی میں مزید مقدمات درج ہوئے۔
انسپکٹر عابد باکسر کے ماموں ظفر عباس قریشی کو پولیس حراست میں تشدد کر کے قتل کر دیا گیا۔ 10 سال بعد انسپکٹر عابد باکسر کو کس طرح واپس لایا گیا، ان کے گھر پر قاتلانہ حملہ کس نے کروایا، ان کے پیٹی بھائیوں نے ان سے کیا سلوک کیا، اور انسپکٹر عابد باکسر نے تمام دولت جائیداد کیسے بنائی، یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لودھی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔